الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے ہم بے شمار امثلہ پیش کر چکے اس بات پر کہ والدین کو، اساتذہ کو اور جتنے بھی مربین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کے جو ظاہری امور ہیں ان کے نگرانی کریں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بچے کے جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے حوالے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت سے اور عرب کے کلام سے کچھ چیزیں پیش کریں گے۔ معزز ناظرین گرامی، ایک شاعر کا بہت خوبصورت ایک شعر ہے کہ وَيَنْفَعُ الْأَدَبُ الْأَحْدَاثَ فِي صِغَرٍ وَلَيْسَ يَنْفَعُ عِنْدَ الشَّيْبَةِ الْأَدَبُ إِنَّ الْغُصُونَ إِذَا قَوَّمْتَهَا اعْتَدَلَتْ وَلَنْ يَلِينُ إِذَا قَوَّمْتَهَا الْخَشَبُ۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ جب آپ بچوں کو ادب سکھائیں گے بچپن میں تو تب جا کے یہ کارگر ثابت ہوگی۔ بڑھاپے میں جا کے آپ کچھ سکھانے کی کوشش کریں گے تو فرماتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے بہترین مثال دی، کہتے ہیں کہ جب ٹہنی کچی ہو اور نوخیز ٹہنی ہو، اس کو جب آپ سیدھا کریں گے تو وہ سیدھا ہوگی اور درخت سیدھا اٹھے گا۔ اور اگر فرمایا کہ آپ نے وہ ٹہنی شروع میں جس وقت آپ نے لگائی تھی تو ٹیڑھی تھی، اسی طرح ٹیڑھی چھوڑ دیا، اور جس وقت درخت بڑا ہو جائے اور اس کی لکڑی سخت ہو جائے اس کے بعد اگر آپ اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ کیا ہو جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ جو بچے ہیں ہمارے، ان کے تربیت کا جو زمانہ ہوتا ہے اور ان کو بنانے کا جو زمانہ ہے وہ ان کے اسی بچپنے کی عمر کا ہے۔ بڑے ہو کے، بوڑھے ہو کے ان کو ہم کبھی بھی نہیں بدل سکتے ہیں۔ اگر ان کے اخلاق و عادات کو بدلنا چاہیں گے تو بچپن ہی میں ہمیں بدلنا پڑے گا۔ بڑے ہو کے عادات بدلتے نہیں ہیں بلکہ عادات گہری ہو جاتی ہیں۔ عادات جو ہے وہ گہری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو عادت کو جب بھی بدلنے کا ارادہ ہو تو بچپن میں اپنے بچوں کے عادات کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مربین ہیں، والدین ہیں، ان کو یہ حکم دیا ہے کہ ظاہری ان کے اعمال کے، ان کی چیزوں کی نگرانی کریں، حرکات و سکنات کے، تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں دیکھیں کہ ان میں کوئی روحانی بیماری تو نہیں ہے۔ روحانی بیماری تو نہیں ہے۔ اگر روحانی بیماری کوئی ہے تو فوراً اس کا علاج کریں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یا عباد اللہ تداووا فإن اللہ عز وجل لم يضع داء
الا نزل له شفاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے بندو، فرمایا کہ اپنے بچوں میں دیکھو، اپنے متعلقین میں دیکھو کہ ان میں کوئی روحانی بیماری تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی بیماری تمہیں ان میں نظر آتی ہے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر بیماری کا علاج اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ اتارا ہوا رکھا ہوا۔ جسمانی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے دوا کا انتظام اللہ رب العزت نے زمین سے کر دیا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہوتی ہیں ان کے علاج کا اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے اس کے علاج کا سامان پیدا کر دیا ہے کہ روحانی جتنی بیماریاں ہیں ان سب کا علاج کہاں سے ہوتا ہے؟ وہ وحی الہی سے ہوتا ہے، کتب سماوی سے ہوتا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہوتا ہے۔ تو والدین جو ہے نا بچپن میں یہ دیکھیں کہ میرے بچے میں جھوٹ بولنے کی کوئی عادت تو نہیں ہے، اور اس کو آزمائیں، باقاعدہ طور پر کسی کام پہ بھیج کے کوئی معاملہ اس کے سپرد کر کے یہ دیکھیں کہ جو ذمہ داری میں اپنے بچے کو دے رہا ہوں وہ ذمہ داری پورے طریقے سے میرا بچہ کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا ہے، اور اس میں یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے یا یہ سچ بولنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اگر کوتاہی ہو جائے تو یہ سچ بولے گا یا جھوٹ بولے گا۔ اور جب دیکھیں کہ معاملے کو نہ کر پایا بچہ، اب اس کے نہ کر پانے کی جو وجہ ہے اس کو بیان کرتے ہوئے میرا بچہ سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، اگر جھوٹ بولے تو فوراً اس پر تنبیہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے جو شخص ہے اس کے لیے جتنے بھی وعیدیں ہیں قرآن کریم کی وہ ان کو سنائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھوٹ بولنے والوں پر لعنت ہوتی ہے، جھوٹ بولنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، تو فوراً اس پر متنبہ کریں۔ اسی طرح دیکھیں کہ میرے بچہ کہیں خیانت میں مبتلا تو نہیں ہے، کہ وہ اپنے جو بہن بھائی ہوتے ہیں اسکول کے بیگ میں جو چیزیں ہوتی ہیں بچوں کی، یہ دیکھیں کہ بھائی وہ اپنے بہن کے یا اپنے بھائی کے جو بستہ ہے اس سے چھپا کے جو اس کے قلم تو نہیں نکال رہا ہے، اس کا شارپنر تو نہیں نکالتا ہے۔ اسکول کے جو ساتھی ہیں ان میں سے کسی کا شارپنر تو وہ چھپا کے لے کے تو نہیں آیا ہوا ہے، کوئی قلم چھپا کے تو نہیں لایا ہوا ہے، کوئی کتاب ان کی چھپا کے تو نہیں لائی ہوئی ہے، اور اگر اس بستے کے اندر غیر کی کوئی کتاب ہے تو یہ کیوں ہے؟ آیا اس سے اجازت لے کے لایا ہے یا بغیر اجازت کے لایا ہے؟ اگر اجازت سے لایا ہے تو اس لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہ میرا بچہ جو ہے نا کام چوری کر رہا ہے، اور کام جب نہیں کیا اس نے، اب بوجھ جب بڑھا تو اس بوجھ کو بانٹنے کے لیے وہ اپنے ساتھی کی کاپی لے آئے، یا تو یہ معلوم ہو جائے گا یا یہ معلوم ہوگا کہ میرے بچے کی صلاحیت میں کمی ہے کہ خود کام نہیں کر پاتا ہے، تو ساتھی کی جو ہے نا کاپی اٹھا کے لایا کہ اس سے نقل مارنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر والدین یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ میرے بچے میں اگر صلاحیت کی کمی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ممکنہ طور پر وہ یہ دو ہی ہو سکتی ہیں، یا تو بچہ کم ذہن ہوگا، اور یا بچہ جو ہے نا وہ غفلت کا شکار ہے اور اپنے کام کو مقررہ طریقے سے نہیں کر رہا۔ لیکن بچے عام طور پر کم ذہن نہیں ہوتے، 100 میں ایک آدھ بچہ کم ذہن ہوتا ہے، ورنہ سارے کے سارے بچے جو ہے نا وہ ذکی ہوتے ہیں، فطین ہوتے ہیں، لیکن نگرانی چیک بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بچہ کام نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں کہ میرے بچہ جو ہے وہ جب بولتا ہے تو اس کی زبان کیسی ہے، فحش گو تو نہیں ہے، گالن گلوچ تو نہیں بکتا ہے۔ اگر بار بار وہ گالن گلوچ بکتا ہے اور فحش گوئی کرتا ہے تو فوراً اس پر متنبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گالن گلوچ یہ ہمارے دین میں حرام ہے، اور فحش گوئی ہمارے دین کے اندر حرام ہے، اور اس کے وعید بچے کو سنائی جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی مسلمان کو گالی دیتا ہے
تو وہ اس مسلمان کو گالی نہیں دیتا بلکہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے، اپنے آپ کو گالی دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، کہ کسی مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ منافقین کا کام ہے۔ تو لہذا ان کو بتائیں کہ یہ جو کام ہے بد زبانی کرنا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ معاشرے کے مفسدین لوگوں کا کام ہوتا ہے، منافقین کا کام ہوتا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ کلمات میں ہیرا پھیری کرتا ہے اور اس طرح کا کام کرتا ہے کہ جس سے اگلے والے کو چکر دے دیں۔ تو فرمایا کہ بھائی کہ یہ ہمارے دین کے حکم میں سے نہیں ہے، ہمارے دین اس سے منع کرتا ہے۔ تو اپنے بچوں کے روحانی جو بیماریاں ہیں، مثلا جھوٹ ہے، خیانت ہے، پھر اسی طرح گالم گلوچ ہے، بد زبانی ہے، یہ بیماریاں ہیں، غیبت کی بیماری ہے، چغلی کی بیماری ہے، تجسس کی بیماری ہے، یہ جو روحانی بیماریاں ہیں یہ بھی دیکھنے چاہیے کہ ہمارے بچوں میں ابھی بچپن ہی سے ہمارے بچوں کے اندر یہ کہیں پنپ تو نہیں رہی ہے۔ اگر کہیں ہمیں کوئی کمی کمزوری محسوس ہو اپنے بچوں کے اندر، صدق کے اعتبار سے، خیانت کے اعتبار سے، بخل کے اعتبار سے، تو اس کی فوراً اصلاح کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اور ابھی اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو بڑے ہو کے ہم ان کو کبھی بھی اس عادت سے نہیں پھیر سکتے، الا یہ کہ اللہ کا کوئی کرم ہو اور کسی صاحب نظر کی نظر پڑے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کیا ہے راستے پہ آئے تو آئے، ورنہ تو راستے پہ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے جو مربین ہیں، جو مصلحین ہیں، والدین ہیں، ان کو یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کی جو روحانی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کو دیکھا کریں۔ پھر یہ دیکھیں کہ بعض مرتبہ بچے جو ہے نا، بچوں کے اندر سلام کا کنسپٹ ہی نہیں ہوتا ہے، یا سلام کہتے ہیں تو اس طرح کریں گے جس طرح انگریز کہتے ہیں، اس کے اندر سلامتی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گڈ مارننگ، اس میں سلامتی کی کون سی چیز ہے؟ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارا دین کیا ہے؟ دعا بتاتا ہے دوسرے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے استاذ کے سامنے جائیں اس کو سلام کرنا، بڑے کے پاس آ جائیں سلام کرنا، پھر اس کے بعد اجازت لے کے آنا۔ اور اس کے ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ والدین کو چاہیے کہ وہ بعض مرتبہ اپنے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا الگ کمرہ ہوتا ہے، تو اچانک ان کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اچانک ان کے کمرے میں جائیں غیر بتائے ہوئے، تاکہ اس کے سامنے ان کے معاملات کیا ہو جائیں، کھلیں، کہ بچہ کمرے میں بیٹھ کے کیا کر رہا ہے، کوئی غلط چیز تو نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی غلط کہانی تو نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ڈائجسٹ تو ایسی نہیں پڑھ رہا ہے جو فحش ہو، یا کوئی ایسی کتاب تو نہیں پڑھ رہا ہے کہ جو اس کے اخلاق کو خراب کرنے والی ہو۔ اب اس سے دو باتیں ہوں گی، ایک تو بچوں والدین کے عدم موجودگی میں کیا کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار کیا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ بچے کو اپنے والدین کی نظر کا علم ہو جاتا ہے کہ والدین باقاعدہ طور پر میرے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کا محاسبہ ہوتا ہے، مجھ سے پوچھ ہوگی باقاعدہ طور پر، تو وہ بچہ کبھی بھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔